میرے ساتھ ہیں عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کا؟ کیسی ہیں فرا؟ ٹھیک میں ہے؟ ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر. آپ سنائیں، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا کرم، آپ کی دعائیں. کل کا عطا اللہ خان نیازی اور آج کا عطا اللہ خان نیازی. پہلے بھی آپ نے وہ نیازی کہہ دیے تو بہت سارے نیازیوں کو اس بات کی تکلیف ہوتی ہے کہ عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی. ہاں کہ مجھے نیازی کیوں کہا جاتا ہے؟ ہاں کیوں لگا لیتے ہیں اپنے ساتھ؟ کیوں تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ جب سرائکی بیلٹ ایریا تو نہیں، ہماری کاسٹ ہے نیازی، لیکن اس لیے کہ یہ نیازیوں کا کام نہیں ہے، ان کا اپنا خیال ہے. ہاں بڑے تکلیف دہ خیال ہے ان کا. بہرحال کیا کہا جا سکتا تو ہے. آپ انہیں سمجھاتے نہیں ہیں کہ دیکھیں آپ کی وجہ سے نام عیسیٰ خیلوی کہاں دنیا میں، جہاں تک نیازی، جہاں کسی کو پتہ بھی نہیں کہ نیازی ہوتے کون ہے، وہاں تک پہنچا ہے. نہیں، بہرحال مجھے یہ زیادہ اچھا لگتا ہے، اتنا عطا اللہ خان. مانوس ہو گیا ہے دل اس سے. عیسیٰ خیلوی میرے گاؤں کا نام ہے، اور اپنی مٹی تو بہت عزیز ہوتی ہے، بہت پیاری ہوتی. تو اس مٹی سے جس سے میں نے جنم لیا وہ زیادہ مجھے خوبصورت لگتا. صحیح. میں نے پوچھا کل کا عطا اللہ اور آج کا عطا اللہ. وہی ہے چال بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو بھی ہے. کچھ بدلا، کچھ پایا، کچھ کھویا. ہاں اس طرح تو ہوتا ہے فرق. پھر وقت کے ساتھ ساتھ کچھ بندہ پاتا ہے، کچھ کھوتا ہے. لیکن سب سے میری خوش قسمتی کہ وہ ایک ہمارے بہت اچھے شاعر فاروق روکھڑی صاحب، ان کا ایک بڑا اچھا شعر ہے کہ آسماں گھور کے نہ دیکھ مجھے، اب تو بیٹے جوان ہیں میرے. ارے واہ، ہاں واہ واہ. تو یہ بات ہے کہ اب ماشاءاللہ ساول بڑا ہو گیا، تو اس کو دیکھ کے، بلاول کو دیکھ کے ہمت اور حوصلہ بڑھ جاتا. صحیح. یہ ایک باپ کی فیلنگ نا. لیکن مجھے آرٹسٹ ہے بیچ میں. اچھا مجھے یہ بتائیں، وہ تو فرق میری زندگی کا ایک حصہ ہے، یہ یوں کہہ لو کہ اس کے بغیر تو اپنی تکمیل نہیں ہوتی. صحیح. تو وہ تو ساتھ ساتھ چلتا ہے. ابھی انشاءاللہ عید پہ آپ کو میری کوشش ہے کہ نیا البم دو. زبردست. انشاءاللہ. واہ ماشاءاللہ. ہم دیکھیں گے، انتظار کریں گے اور اسے شامل کریں گے اپنے یہاں پر. مجھے بتائیے گا، اگر آپ پیار نہ کرتے تو بھی گاتے؟ گانے سے پیار کیا تھا یا کسی کے پیار میں گانے جو ہے اس کو شروع کیا تھا؟ نہیں، یہ اپنی جگہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ گانے سے مجھے عشق ہے. صحیح. ہاں تو وہ پیار جو جس کا ذکر تم کر رہی ہو اس نے مجھے پالش کیا تھا. دونوں چیزوں کا جوڑ جو ہے، مطلب محبت کا ذائقہ چکھنے سے پہلے ہی آپ میوزک کے ذائقے سے متعارف ہو چکے تھے؟ چونکہ یہ تو مجھے، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ جل شانہ نے جب میں کچھ تھوڑا شعور میں نے سنبھالا تو تبھی سے میں گا رہا. کیسے؟ مطلب جب اتنا ابھی تک آپ بتا رہے ہیں کہ کاسٹ اور فیملی اور برادری اور لوگ جو آس پاس ہیں وہ تھوڑا مطلب اتنا پسند نہیں کرتے، اور جب آپ نے شروع کیا ہوگا تو تب کہاں سے بہت مجھے خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے. تو اللہ جل شانہ پھر اس طرح کے ماحول بنا دیتا ہے، صحیح، اتنی ہمت دے دیتا، اعصاب مضبوط کر دیتا ہے کہ بندہ اس پورے سسٹم کے خلاف کھڑا ہو جاتا. صحیح. تو میٹرک تک تو چونکہ میں وہیں پڑھتا تھا، میٹرک میں نے اپنے شہر میں کیا، اس وقت وہاں کالج نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو میٹرک کے بعد پھر اضافی تعلیم کے لیے ہمیں مختلف شہروں میں جو نزدیک تھے ہمارے وہاں جانا پڑتا. ٹھیک ہے. تو میٹرک تک تو اس بندش کو میں نے برداشت کیا. صحیح. لیکن اس کے بعد جب میں کالج میں آیا تو پھر میرے پر نکلنے شروع ہو گئے. صحیح. پھر میں نے بہت محنت کی، بہت سفر کیا کہہ لو. کس طرح کی محنت؟ مطلب کیا باقاعدہ کسی کی مجھے شوق شاگردی؟ تھا فرح کہ میں باقاعدہ گاؤں. صحیح. باقاعدہ گانے کے لیے تو ظاہر ہے کسی انسٹیٹیوٹ سے، کسی استاد کے پاس جانا پڑتا ہے. تو چونکہ میں ان حالات میں تھا نہیں، ایک تو میرا فیملی بیک گراؤنڈ تھا جس کی وجہ سے، ان کی مخالفت کی وجہ سے. ایک ہمارے استاد تھے، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، استاد امتیاز خالق صاحب. اس وقت وہ ریڈیو پاکستان راولپنڈی سے وابستہ تھے. ٹھیک ہے. بہت خوبصورت گایا کرتے تھے، صاحب فن تھے، صاحب علم تھے میوزک کے. تو میں نے کوشش کی ان سے سیکھنے کی. ٹھیک ہے. لیکن میرے حالات میں، میرے حالات کا مطلب کیا؟ مطلب پیسے حالات سے مطلب یہ ہے کہ میرے ابو حضور نے اور میرے والدین
میری فیملی نے انہیں, خاص طور پہ ابو حضور نے انہیں منع کر دیا اچھا, کہ آپ اگر آپ نے اس کو سکھایا تو اچھا نہیں ہوگا پھر آپ کے ساتھ. اچھا, تو پھر میں جب وہاں گیا تو انہوں نے کہا کہ سوری, میں آپ کو اس سے زیادہ جو میں نے تمہیں 1-2 سبق بتایا ہے, صحیح, اس سے زیادہ نہیں بتا سکتا. یہ میں نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ صورتحال ہے تمہارے صحیح, ابو حضور کا فرمان ہے کہ میں اس طرح نہ کروں. صحیح. تو اس وقت بہت مروت, بہت ایک رواداری, ایک رکھ رکھاؤ کا دور تھا. تو انہوں نے بڑی خوبصورتی سے مجھ سے معذرت کر لی. ٹھیک ہے. سو پھر میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا ماں سوائے اس کے کہ میں اپنے ارد گرد جو اس وقت گانے تھے, کچھ فلمی گانے تھے, کچھ فوک تھا, اور پھر فوک تو وہ جو ہماری روح میں, ہماری پینیٹریٹ کیا ہوتا ہے, تہذیب میں ماں کی لوری کی صورت میں ہمارے سامنے ہوتا. تو اس پہ پھر میں نے بہت کام کیا. صحیح. سفر سے میرا مراد یہ ہے کہ جب گھر سے انہوں نے مجھے کہہ دیا کہ آپ, عمر کیا تھی جب آپ کو انہوں نے گھر سے مطلب نکالا یا کہا کہ چلے جاؤ؟ 18-19 سال. صحیح, یورپ والا سسٹم نا, 18 سال کا بچہ. ہاں بس. اچھا, تو اس وقت آپ پھر کھانے پینے کا کوئی سلسلہ, کوئی روزگار, کوئی ذریعہ محنت معاش؟ مزدوری اپنے لیے کرنی پڑتی ہے, پھر زندہ رہنے کے لیے تو ہاتھ اندر پاؤں ایک مارنے آرٹسٹ پڑتے. ہو جو محبت کرنے والا دل ہو, اور ساتھ وہ گانا گانے والا ایک وہ جو ہوتا ہے, وہ ایک اور طرح کی ایک نزاکت بھی ہوتی ہے اس بندے میں. محنت مزدوری ایک بڑا مشقت کا کام ہے. یہ الحمدللہ اللہ نے شروع سے مجھے اس سے نوازا ہے کہ میں نے اپنی محنت کا دامن ساتھ نہیں چھوڑا. اور شروع سے میں نے بہت ہارڈ جو کام کیے. مثلاً کیا؟ مثلا میں نے یہیں اسلام آباد میں ایک ٹرک پہ سیکنڈ ڈرائیور کے طور پہ بھی کام کرتا رہا. یہ جب اسلام آباد شروع میں بن رہا تھا تو ہم لوکل سامان لایا کرتے تھے پنڈی سے اسلام آباد میں. اچھا. اسلام آباد اتنا سا تھا. تو اس کے علاوہ رکشہ وغیرہ, ٹیکسی, بس چلاتا رہا, ٹرک چلاتا رہا. تو چونکہ ہمارا تعلق زیادہ ٹرانسپورٹ سے تھا شروع سے ہی. ٹھیک ہے. ہمارا جو علاقہ ہے زمیندار ہے یا پھر ٹرانسپورٹ ہے. پولیس میں بھی الحمدللہ ہمارے کافی ہے. اور بعض اوقات مشقت میں پڑ جائے آدمی تو اس کے اندر کے جذبے جو ہیں وہ اتنے توانا. اونٹ پہ جا کے پانی بھر کے لاتے تھے دریا سندھ سے. صحیح. وہ بہتا پانی, اس میں آج بھی اسی طرح کا وہ ہے, وہی ہم پیتے تھے. اس کو کوئی ہم گرم نہیں کرتے تھے, کوئی اس میں کوئی چیزیں نہیں ڈالتے, کچھ بھی نہیں. وہ پی کے ہم نے جوان ہوئے. صحیح. لیکن اور بغیر اے سی کے جوان ہوئے. اچھا, یہ حالات بدلا ماشاءاللہ تقریباً 40 سال میں رف ایسٹیمیٹڈ. 40 سال تو بہت ہیں, یہ تو پچھلے 15-20 سال کا شاخسانہ ہے. چلے, لیکن آپ کو میوزک سین پہ اب اس دوران میں دور بدلا, نسل بدلی, رنگ بدلا, ڈھنگ بدلا, انداز بدلا, لوگ بدلے, نہیں بدلا آپ کا میوزک, نہیں بدلا آپ کا طریقہ, نہیں بدلا آپ اس وقت بھی ہٹ, آپ آج بھی ہٹ. کیا اس میں کیا بات کیا ہے؟ ایک تو الحمدللہ اللہ کے جل شانہ کا بڑا احسان ہے مجھ پہ, تیسری نسل ہے اب مجھے سن رہی ہے. ہاں جی. اور برداشت کر رہی ہے. یہی تو کمال, یہی تو کمال ہے. اللہ جل شانہ کا کمال ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس میں میرا تو صرف اتنا کنٹریبیوشن ہے کہ میں نے اس میں ملاوٹ نہیں کی. اچھا. شاید یہ بھی وجہ ہو کہ میں جس طرح تھا اسی طرح آج بھی. بالکل صحیح. جس طرح میں نے انٹر ہوا اسی طرح میں سوچتا ہوں کہ ایگزٹ لے لوں. ارے ایگزٹ آپ کو لینے کوئی دے گا تو آپ ایگزٹ ہاں, یہ میں نے 1-2 دفعہ کوشش کی, لیکن میرے چاہنے والوں نے مجھے پھر ادھر لے آئے. اب میں ذرا چونکہ اب میوزک کا وہ دور نہیں, الحمدللہ ہم زندہ ہیں اور اپنی ثقافت کو سنبھالے ہوئے ہیں. اور جب تک ہمارے آخری سانس ہیں ہم کوشش کریں گے ہمارے جو کلچر ہے, ہماری جو تہذیب ہے, وہ اسی طرح ہم بحثیت ایک چوکیدار کے, پہرے دار کے, اس کے لیے وہ جو فرائض میں شامل. بالکل, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق دے اور قائم رکھے اس پہ. ہما ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم ہما. السلام علیکم ہما, کیا حال ہے آپ کا؟ بالکل ٹھیک, اللہ کا شکر ہے. آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں. جلدی سے پوچھ لیں اس سے پہلے کہ دوسری دفعہ آپ کی کال کٹ جائے. نہیں آپی, آج آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں. اچھا, مہربانی, آپ کا بہت شکریہ.
آج میں خوش بہت ہوں. سب ڈریسز میں سے آپ کو یہ ڈریس سب سے زیادہ اچھا لگ رہا ہے. اچھا چلے بہت شکریہ آپ کا ہما. عطا اللہ صاحب سے بات کروا دیں. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ جی ہما الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. آپ ٹھیک ہو؟ ہاں جی بالکل اللہ کا کرم ہے. خدا آپ کو ہمیشہ اسی طرح ٹھیک سلامت اور صحت کے ساتھ رکھے. بہت شکریہ. اللہ تمہیں آپ بھی کی آواز بہت اچھی ہے. بہت شکریہ. اللہ تمہیں بھی سلامت رکھے, خیر سے ہو. بہت شکریہ ہما, آپ ہمارے ساتھ ہیں. اچھا یہ جو آپ نے کہا ہے کہ میوزک بدل گیا ہے, کبھی آپ نے بھی سوچا کہ اپنے انسٹرومنٹس میں کوئی کمپیوٹر کوئی اس طرح کی چیز ہم بھی لگا لیں, ایسا ہے فرق کہ جو ہم البم ریلیز کرتے ہیں ادھر یورپ میں, یو کے میں, امریکہ میں, تو وہاں جو کمپنی کرتے اس کو وہ کچھ توڑ بھن کر کے اس میں کوئی ریمکس کا چکر چلا کے وہاں وہ ریلیز کر رہی ہے. صحیح. لیکن میں اپنے طور پہ خود کو اس قابل نہیں پاتا کہ میں اس میں فٹ ہو جاؤں صحیح سسٹم میں. صحیح. تو اب بھی جو میرا تمہیں ذکر کیا میں نے البم آ رہا ہے اس میں بھی وہی فلوٹ, وہی ہارمونیم, وہی طبلہ, وہی ڈھولک. اس لیے کہ وہی ہماری احساس ہے نا, ہمیں وہی میوزک اچھا لگتا ہے جو ہمارا ہوتا ہے, کیونکہ وہی ہماری روح کے تار کو چھیڑے گا, دل کی تار کو چھیڑے گا. یہ بات ہم نے تو بہت سمجھائی ہے. اب میڈیا کا کام ہے یہ بات لوگوں کو, خاص طور پہ جو نئی نسل آ رہی ہے, اور الحمدللہ اپنے کام میں ہم کسی حد تک کامیاب ہیں, پوری دنیا میں جا کے کام کرتے ہیں. صحیح. تو یہ دیکھتے ہیں کہ جو نئی نسل ہے وہاں جو رہ رہی ہے, وہاں پیدا ہوئی بلی پڑی ہے, وہ بھی ماشاءاللہ اس میں دلچسپی لے رہے ہیں اور لیتے ہیں. صحیح. اپنے کلچر میں, اپنی تہذیب میں. تو سخت طبیعت ہے آپ کو, غصہ سختی ہے اندر؟ بہت کم, بہت کم ہے. چہرے تو سے صحیح. اگر آپ کو کسی کو یہ نہ پتا ہو کہ آپ اتنا خوبصورت اور درد بھری آواز میں گاتے ہیں, اور آپ کو ایسے دیکھا جائے تو ایک جو تاثر آئے گا ایک انتہائی سخت گہیر انسان کا, جسے بات نہیں کرنی ہو آگے سے ڈانٹ دے گا. ایسی کبھی ضرورت نہیں کی. میں الحمدللہ شروع سے ہی میرا مزاجن میں بہت, میں تو کسی اپنے گھر میں پالتو جو کوئی چیز ہے اس کو بھی ذرا کبھی شاؤٹ کر لوں تو مجھے بعد میں اس سے میں معذرت کرتا پھرتا ہوں. اچھا. میں نے ایسا کیوں کیا, اور میرا اندر کا جو آدمی ہے وہ بہت ڈرتا ہے اس بات کہ کسی کی میری طرف سے. صحیح. کبھی کبھی پٹھان بن جاتا ہوں. کن باتوں پہ مطلب غصہ آ جاتا ہے؟ بس کچھ روٹین سے ہٹ کے جو بات ہوتی ہے تو غصہ آتا ہے, لیکن بہت کم. صحیح. ایکسپریس کیسے کرتے ہیں؟ مزاجن جو چیز مزاج کے خلاف, اور ایک دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, 3 دفعہ, بار بار دہرائی جائے تو پھر یقیناً وہ تکلیف دہ ہوتی ہے. صحیح. اچھا, اور کس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں؟ ایک دفعہ ایک تو ہوتا ہے شاؤٹ کر دیا, چلا دیا, بعض اوقات آدمی نہیں اس طرح کر سکتا, پھر کیا کرتے ہیں؟ میں کوشش کرتا ہوں ہو تو خود خاموش یا اس سے ڈسکنیکٹ ہو جاؤں کسی طرح اس بندے سے, یا جو بھی اس طرح کی حرکت کر رہا ہے. صحیح. تو پھر 2 4 5 دن جب میں اس سے ڈسکنیکٹ رہتا ہوں, یعنی سوشل بائیکاٹ کر لیتا ہوں, تب مجھے احساس ہوتا ہے کہ لالا ناراض ہے یا عیسیٰ خیل بھی ناراض ہے, تو ظاہر ہے وہ جو اپنے ہیں. صحیح. یہ لالا نام جو آپ کو لالا, ایک تو یہ ثقافت کا بھی ہے نام, اس میں ثقافت بڑی ہے, بڑے بھائی کو کہتے ہیں لالا کہتے ہیں وہاں ہمارے علاقے میں. تو پھر یہ الحمدللہ اس طرح شروع ہو کہ اب سب لالا سب لالا کہتے ہیں. اب تو مجھ سے بڑے بھی مجھے لالا. زبردست. رکیں گے ہم, آپ واپس آ رہے ہیں ایک چھوٹا سا بریک لے کے, ساتھ رہیے گا.